حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی سے جملہ فرمایا. وہ صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں رہا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے دور کی بات ہے کہ اس زمانے میں کسی صاحب سے تو میں ہوئی اور آپس میں رہ کر کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور انہوں نے غالباً ان کے رنگ کی بنیاد پر، کیونکہ سامنے والا انسان کالی رنگت کا تھا، کچھ جملہ ایسا کہہ دیا کہ تم تو رنگ کے کالے ہو، تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. اسلام کے آنے کے بعد اونچ نیچ نہیں ہے. اسلام میں رنگ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے. امیری غریبی دنیا کے فرعونوں کا دیا ہوا نظام ہے. اسلام نے تو بنیاد قائم کی ہے انسان کے دل کے اوپر کہ جو سب سے شریف النفس ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور اگر کوئی دل کا گندا اور سڑا ہے، وہ دنیا میں کتنے ہی شاندار کپڑے پہنے اور کتنی ہی شاندار سوسائٹی ہو، وہ اپنے زمانے کا ملعون اور ستیہ ناش کرنے والا ہے. وہ اس لائق نہیں ہے کسی پاک کارپیٹ پر بٹھایا جائے، اور وہ اس لائق نہیں ہے اسے صوفے پر جگہ دی جائے، بلکہ شرفا کے درمیان اگر آ جائے گا تو لوگ اس کے آنے پر کدورت کا اظہار کریں گے. اسلام نے بنیاد یہ بنائی. ابو ذر غفاری نے اپنے زمانے میں ایک صاحب سے ایک جملہ کہا. انہوں نے جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی. آپ کے صحابی ابو ذر ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے تھے شروع دور میں، نبوت کے 13 سال تقریباً تربیت کے لیے ملے، اور اسی طرح سے مدینہ منورہ کا زمانہ ملا. ایک انسان کو 16 سال کی تربیت ملی، جان بوجھ کر نہیں، جوش جذبات کے نتیجے میں ایک جملہ زبان سے نکلا اور ان سے یہ کہا کہ تم تو کالے معلوم ہوتے ہو، تمہاری ماں بھی کالی. حضور پاک علیہ السلام کو شکایت پہنچی. آپ نے بلایا اور جس جملے کی جانب مجھے توجہ دلانی ہے اپنے جوانوں کی، آپ نے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر، ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، لگتا ہے کہ تیرے اندر نبوت سے پہلے کا جراثیم موجود ہے، تیرا دل سڑا ہوا ہے، ابھی تو نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا. اسلام کے آنے کے بعد تیری ہمت ہو کیسے گئی کہ تو نے ماں کا تانا دے دیا؟ تیرا ذہن کالی رنگت کی طرف کو کیوں گیا؟ کس بنیاد پر یہ بات آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا. حضرت ابو ذر کے متعلق آتا ہے، جن صاحب کو یہ بات کہی ان کے سامنے جا کر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اپنے گال کو زمین پر رکھ دیا، اور ان صاحب سے یہ کہا جو کالے کلوٹے تھے، قسم ہے اللہ کی کہ جب تک تو میرے اس گال پر اپنا پاؤں نہیں رکھے گا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے اس منہ کی اصلاح ہوگی. تو اس منہ کو رون اور اپنے پاؤں کو اس زبان پر رکھ، تاکہ مجھے احساس تو ہو کہ میں نے کتنا گندا اور گھناؤنا ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے.